واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ حرب بڑی گنوا دیا، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے وہ واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے۔ لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے، لیکن انہوں نے کہا دیکھیے اصل قاتلات اسی وہی سبائی۔ البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربان اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دیا۔ کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جو مدینہ فتح کر لیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو۔ اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا، تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، ایک حکومت قائم کی بنو امیہ کے ہاتھ میں بیٹھنے کی، بالآخر اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہ گئے۔ پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی، جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی۔ البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو۔ صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے۔ حضرت حسن کی اولاد میں، پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ، حضرت حسین کی اولاد میں، پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور، کسی نے بغاوت نہیں کی۔ جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت اور تزکیہ کر رہے تھے، کسی نے حکومت کی چیلنج نہیں کی ہو، ووٹ کر لیجیے اس پر۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جہاں تک خلفائے ثلاثہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یا سانحہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تعلق ہے، اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولوشن اور کاؤنٹر ریولوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے۔ جب کسی ملک میں کسی خطہ ارضی میں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ابتدا میں کوئی انقلابی لوگ چند ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن کشاکش کے دوران ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جو مخالف انقلاب ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی، اب ہمارا بس نہیں چلے گا، لہذا سر جھکا دو۔ اسے پنجابی محاورے میں کہا جاتا نیوی پاؤ، اس طور کے وقت کو گزارو۔ اب اس کے بعد پھر کوئی موقع ملا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکیں، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس۔ یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے، اور ریولوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، اس کو پڑھیے تو سیرت کا وہ تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنکھیں کھول دے کہ سیرت کو ہم کیا سمجھتے رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا۔ بہرحال یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھی کہ جب عرب میں حضور کو فیصلہ کن قوت حاصل ہو گئی، جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سب جھکا لیا، سرنڈر کیا، اسلام لے آئے، وہ یا کہ چھٹ گئے اسلام کے لبادے۔ لیکن وہ تھے اسی طاق میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو بالا کر دیں، تلپٹ کر دیں۔ یہ رد عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہو۔ مشرکین عرب کو جب سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات نازل ہوئی جن میں الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرک قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہو، تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ بہت سخت آیات ہے قرآن کی، سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آپ کو معلوم ہے کہ مصحف میں یہ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی، آپ کو نظر آتا۔
باقی 113 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वजह है, यहाँ क्यों नहीं? हजरत अली का फरमाना है कि ये सूरत तो तलवार हाथ में लेकर उतरी है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह का अदा के दो अस्मा है, अर्रहमान अर्रहीम। ये गोया कि सिर्फ सूरत हाल है कि आप तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, या ईमान ले आओ और या कत्ल कर दिए जाओ। इसमें एक तीसरी गुंजाइश निकलती थी, या ये न्यूज छोड़कर चले जाओ, और ऐसा बहुत से लोगों ने किया, लेकिन अक्सर लोगों ने गर्दन झुकाई। लेकिन नत्य अमल जाहिर हुआ, एक तो मुर्तदीन खड़े हो गए जिन्होंने नई नई नबूवतों को माना, एक मानेईन ज़कात खड़े हो गए कि हम ज़कात तुम्हें नहीं देंगे। ये रद्द अमल था मुशरिक अरब का, मुशरिकीन अरब का। और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला आपको मालूम है कि मुसफ़्फ़िर दफ्तर फज़ाइल का ये बड़ा अहम बाब है। विद आयरन फिस्ट, हालांकि वो बहुत रकीकुल थे, वो है हिमालय जो है उनके अंदर जाहिर हुई है। विद आयरन फिस्ट उन्होंने सारी जो रद्द अमल की वो जो तहरीकें थी उन्हें इकट्ठी कर ली, और फिर पूरे अरब को गोया कि असर नौ उसमें इस्लाम के निज़ाम को कंसोलिडेट करके हजरत उमर के हवाले कर दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर के जमाने में जो जंगें हुई उसमें सल्तनत रोमा जो है, जो उस वक्त की दो सुपर पावर्स थी, सल्तनत रोमा कैसर रोम, हेरेक्लियस हिरकल था उस वक्त का वो वाहिद सूरत है जिससे तबलकत थी। खुसरो परवेज नजाशी रहमतुल्लाह अलैह ने तो मुसलमानों को पता दी थी। माकौकस पैट्रियार्क थे, तो उसके अलेक्जेंड्रिया के उन्होंने हुजूर के मुदाबा मुबारक गया 300 बरस पहले या 300 बरस पहले, हाँ 300 बरस पहले, जैसे कॉन्स्टेंटाइन जो एम्परर था रोम का, उसने ईसाइयत कबूल की थी और सारी सल्तनत ईसाई हो गई थी, लिहाजा उसकी सल्तनत बाकी रही, उसकी हुकूमत बाकी रही। इसी तरह हम सब मुसलमान हो जाए, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गया। लेकिन यह कि कोई उसने कन्फ्रंटेशन नहीं की हुजूर से। अलबत्ता ईरान का मामला यह था कि उसके पक्ष उड़ गए। उसने हुजूर के नाम फरमाया जब इत्तला मिली कि उसने अपनी सल्तनत को चाकार दिया है, उसके फकरे कर दिए। बहरहाल वहां रद्द अमल शदीद था, और ईरानी जान लीजिए कि इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म है, आज भी है, आज रही है। क्या वजह है, यहाँ क्यों नहीं? हजरत अली का फरमाना है कि हम हो गए नसीब मनसिया हो गई, वजूद नहीं रहा। लिहाजा वहां से जो काउंटर रेवोल्यूशन शुरू हुआ है वो फिर हरमुजान जो एक बहुत बड़ा जर्नैल था, उसने बड़ी अय्यारी के साथ अपनी जान बचाई थी। बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि वो यानी कंडन था इस्लामी हुकूमत की तरफ से, खिलाफत की तरफ से, कि जहां भी पाया जाए उसको कत्ल करना है। हज़रत उमर की अदालत में लाके पेश किया गया। हज़रत उमर ने कहा ये वाजिब कत्ल है, कत्ल कर दो। उसने कहा अच्छा मुझे पानी पिला दीजिए। हज़रत उमर ने फरमाया ठीक है, पानी लाओ, पानी दे। पानी का कटोरा कहने मुझे पहले जमानत दीजिए कि जब तक मैं ये पानी न पी लूं मुझे कत्ल नहीं किया जा रहा है। हाँ हाँ हमारा बात आ गया। उसने वो कटोरा फेंक दिया पानी का, करो मुझे कत्ल कैसे करोगे, मैंने वो पानी तो नहीं पिया। इससे अपने आप को बचाया, वो तो शराफत थी कि अपने वादे का पास किया। उसकी साजिश से अबू लुलू फिरोज उसने हजरत उमर को शहीद किया। ये गोया के दूसरी काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी। उन्होंने ये सोचा था नहीं ये सारी चक्की कैसे चलेगी। यही बात हजरत अली ने फरमाई थी हजरत उमर से रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। जब शाम के महाज पर कुछ पसपाई सी हो रही थी तो हजरत उमर ने इरादा किया मैं खुद जाऊंगा महाज पर और कमांड करूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं अमीरुल मोमिनीन आप मत जाए, चक्की उसी वक्त तक चलती है जब तक कि किल्ली गड़ी हुई। आप किल्ली है इस वक्त इस निजाम की, जिसके गिर्द ये इस्लाम की चक्की डूब गई। आप अच्छा लिहाजा हजरत उमर ने उनकी बात मानी, इस कदर साइड मशवरा खिलो किया था। भारत उन्होंने ये समझा था कि उमर ही के बल पर चल रहा है ये सब कुछ, लिहाजा उमर को पीछे हटा देने से बैठ जाएगा। लेकिन जाहिर बात है कि इंतखाब हुआ, और हजरत उस्मान के भी 10 साल पहले जो है वो बिल्कुल आखिरी 2 सालों में एक फितना उठा है। ये फितना क्या है इसको समझ लीजिए। मज़ाहिब की है जो 3 से कन्फ्रंटेशन हुई थी। एक तो ये कि ममलकत में से ममलकत ममलकत ईरान रूमी सल्तनत की 2 भाग मुसलमानों ने तोड़ दी, शिमाली अफ्रीका से निकाल दिया, मगरबी एशिया से निकाल दिया। लेकिन यूरोप में वो कायम था, उसकी सल्तनत थी। लेकिन ईरानी सल्तनत का बिल्कुल दिया बाजा हो गया, खत्म हुआ। इसी तरीके से 3 मज़ाहिब से कन्फ्रंटेशन हुई। मुशरिकीन अरब से उसका मैं बयान कर चुका हूं, उनका पहला वार हजरत अबू बकर के अहद खिलाफत में हो गया। दूसरे जो ईसाइयों का मामला था उनसे भी कोई तसादुम नहीं हुआ हुजूर के हयात तैयबा के दौरान। लेकिन जो
یہودیت بطور مذہب، اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا کم سے کم مزیدہ نمایاں۔ مدینے میں 3 قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جرم کی پاداش میں 2 نکالے گئے، اور تیسرا جو ہے اس کے تمام جو جوان افراد تھے انہیں قتل کیا گیا۔ پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا۔ وہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، اور جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مخلوق ہو گئے تھے۔ تو اس اعتبار سے اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت وہ ہم ہے، اب انہیں معزول کر کے امت محمد کو وہاں کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا وہ بہت زیادہ یوں سمجھیے ایگریڈ، سب سے زیادہ جن کو غضب پہنچا ہے انہی کے رشتے مبارک سے وہ یہودی تھے۔ لہذا ان کا جو رد عمل آیا ہے وہ ہے کس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت حسین شہید۔ اب اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے، یہ جو رد عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا، اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاکہ کی کہانی ہے، کیا ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا؟ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مدینے میں آ گیا، ٹھیک، اس کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی مثال دے دوں آپ کو۔ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا، سیز بال جسے دنیا جاتی ہے، جس کے نام سے توحید کو تثلیث میں بدل دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تلقین کر کے گئے تھے، توحید تثلیث حاصل، جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے، اس کے بعد باپ بیٹا اور روح القدس ہو گئے، تثلیث کی۔ نمبر 2 شریعت موسوی کو ساقط کر دیا، لہذا ابالیزم جو ہے کرسچینٹی نہیں رہی، وہ حضرت عیسیٰ کو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، نافذ رہے گی، ساقط کر دیا۔ نمبر 3 اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا، جنٹائلز یا گوئمز کے اندر غیر یہودیوں، حالانکہ حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں صرف یہودیوں سے خطاب کرنا ہے، اور میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت مسیح کے فوراً بعد اور حضرت مسیح کی زندگی کے دوران جب تک کہ وہ موجود تھے وہ بدترین دشمن تھا حضرت مسیح علیہ السلام۔ بعد میں لبادہ اوڑھا، اور یہ کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے، مکاشفے میں مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور پھر اس نے اپنے زہد اور دینداری کا جو بھی شعور تھا اس کے نتیجے میں اپنی حیثیت بنا لی، دین مسیحی کو بالکل ختم کرتا۔ آج کہاں ہے وہ دین مسیح؟ دی 100 کے مصنف نے بھی صاف لکھا ہے کہ جب تک حضرت مسیح دنیا کے اندر موجود تھے عیسائیت کی حیثیت یہودیت نے ایک فرقے سے زیادہ دی تھی، یہودیوں کا ایک فرقہ، ایک جماعت تصف۔ یہ سیج پود ہے جس نے اسے ایک مستقل مذہب کی حیثیت اختیار کی ہے، so it should be called Paulism، اور یہ ایک آدمی کا خاتمہ تھا۔ اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا حضرت مسیح کے فوراً بعد، رفع صفانی کے فوراً بعد 1500 برس کے بعد ایک تحریک چلی ہے یورپ کے اندر، اصلاح مذہب، اور اس کی پشت پر بھی یہودی ذہن تھا۔ یہودی ذہن نے عیسائیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کیتھولک اینڈ پروٹسٹنٹس، اور پروٹسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا۔ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس میں تفصیل نہیں جانا چاہتا، میری کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس میں میں نے تفصیل کیا۔ یہ جو تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی، جیسے کہ علامہ اقبال نے صرف ایک یہودی تھا، ابلیس کی مجلس شورا میں بڑا پیارا شعر ہے، وہ یہودی فتنہ گر جو روح پزدک کا بروس، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے چاک چاک۔ یہ ایک یہودی فتنہ گر مارکس نے وہ تصور دنیا کو لیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روس کے اندر، بولشوک ریولوشن، اور جو پھر آدھی دنیا پہ پھیل گیا۔ آج سے 50 سال پہلے امریکہ کام کا تھا، روس کے سامنے کھڑا بہت کام رہا، اس لیے کہ روس سائنسی ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھے، اس کے ایسٹروناٹ پہلے گئے ہیں خلا کے اندر، امریکہ تو بہت کچھ ہے۔ بہرحال اس نے جس طریقے سے USSR کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جان لیجئے کہ وہ ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدک کا بروس، ہر تباہ ہونے کو ہے اس کے جنون سے تار تار۔ اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنہ گر۔ آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ چلوایا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟
یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ ہوتا جس نے چند عقیدوں کی اشاعت سنی. سب سے پہلے حضرت علی کو خدا کا گاڈ انکارنیٹ اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار تھا، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار، انکارنیشن آف گاڈ. تو اس نے کہا کہ حضرت علی کو خدا کا اوتار خدا ہے. نمبر 2 اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی حضرت علی ہے، لہذا خلیفہ کو اول موسٹ سے حضرت علی نے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ 2 غاصب ہے، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت خاص طور پر. پھر اس میں جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا ہے. پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ 2 گھرانے ایک دوسرے کے بدلے مقابل تھے. دیکھیے ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ. ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شابت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے پڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں. قبیلہ ہے یہ وٹو قبیلہ. تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے. چوٹی کے 2 گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان جب پلشتی مقابلہ مسابقت، اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہونی تھی. اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ آدمیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے. تو ان کے اندر یہ مسابقت فی الخیر تھی، لیکن جب پلشتی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے. پر اس شخص نے اس غلام عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور کے بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم کا. یہ بات سچ ہے. اس سے پہلے 2 خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے. حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا قبیلہ تھا. حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا. یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپلش بنو ہاشم. اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عصبیت کو دھکائے. یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے، اور اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں کر سکتا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. وہ تو یہ خلافت نہیں کہتے تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے، قاتلان عثمان کو سوتا دو قصاص کو، بس. اسی طرح حضرت حسین نے بھی، اب دیکھیے اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کے ساتھیوں کی اعزاء و وقارب کی تاریخ انسانی میں یہ عزم، خدمت، شجاعت، مسافرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال. لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی. واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہر ابوا بن واقعہ اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرف جو ہے وہ واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلے سے. لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے حال پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے، یزید کی بیعت ہمارے ہاتھ پر کیوں کرتا، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے. وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو داخل مجھے وہ پہنچنے بھی نہیں دے گی علی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے پہلے شہید کر دیں گے. یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے، پہلے سے نہیں چلتے. اور ویسے بھی یہ ایک شرافت، مروت اور حمیت اور غیر اور عزت نفس کا تقاضا بھی تھا کہ بھائی معاملہ ہے یزید کا، میرا مجھے وہاں جانے دو، اللہ نہ یو کین اسکورٹ می، میرے لائیں بائیں چلو تاکہ میں کہیں اور بھاگ نہ جاؤں تمہارے خیال میں. مجھے وہاں بہت عادت ہے وہاں پہ جا کر سے معاملہ کر گا، لیکن انہوں نے قتل کیا. اصل قاتلان وہی سب آئے. البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور جس طریقے سے یہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر. اگرچہ وہ جذبہ بروئے کار نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا، تمام جو ہے ائمہ اہل بیت کا معاملہ رہا. جب تک مہدی نہیں آتے
and keep waiting, see that's all. یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ پر بیٹھے رہے، باقی کو چیلنج بھی نہ کرے، ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، تو ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے انہوں نے یہ بات منوائی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اپنے نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہے بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس سب میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانے دیے، عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے، اور گولی کھا رہی ہے، بھر رہی ہے، گر رہی ہے۔ اب سوچ کی زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز پر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے، لیکن نہیں، گولیاں کھائی جائیں۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبات نہ بولنے کی دراکر ہے۔ یہ میں واقعہ صاحب کو کہہ رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہ کا خاتمہ کیا، باقی سعودی عرب میں بادشاہ بیٹھی ہوئی ہے، ٹکر بیٹھی ہوئی، اربوں ڈالر کا ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن کوئی حرکت نہیں۔ تو اب تو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے، ادھر حقیقت وہ دوسرا بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے ٹوٹ تھی، یہ اہل تشیع پہ ہے، جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے پیسہ پاک شاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی، اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا۔ 2500 سالہ برسی اس نے منائی تھی، اس کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو خسرو کے زمانے میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے، مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات۔ وہ بادشاہ ہے اس کو بھاگتا پڑا قربانی کی۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھتا تھا۔ یہ بھی انسان، جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تاک ہو جا۔ تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے۔ مقصد ان کا جو تھا، میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے، ایک خاص انتہائی نقطہ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے، ایکسٹریم رائٹسٹ۔ اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر، ان کو خیانت کا الزام لگایا گیا، ان پر اقربا بروری کا الزام لگایا گیا، حضرت ابو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا، یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کرام کے اوپر بھی، امیر معاویہ پر، امیر اور عمرو بن العاص پر، تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت علی وہ اطلاع کے طالب تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ۔ یہ اہل سنت کا موقف نہیں۔ حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہی اصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لیے لاگو رہے گا، وہ ابھی معاویہ کے لیے ہے تو حضرت علی کے لیے بھی، حضرت حسین کے لیے بھی۔ یہ نیک نیت ہے، آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں۔ نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بالرسالت جو ہے وہ بدل ہو جاتا۔ یہ رسول کے ساتھ، رسول نے کیا تذکیہ کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کا سارا عمل محبت کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہے جو معتدل مزاج کے اکثریت ہوئی کی تو چند لوگ ہیں، ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں شائع ہو رہی ہیں بہت، لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناصبی یا خارجی، جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہے اور حضرت ابی معاویہ بھی کافر ہے، عمرو بن العاص بھی کافر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث و طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا، اور بس یہ ہے کہ وہ بازی تھی وہ ہار گئے۔ اللہ اللہ صلی اللہ، اس سے آگے کیا ہے باب اسی لیے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی، ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی، غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے،
تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ سورہ قصص کی آخری آیات میں سے. دیکھو یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے. جس زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا. تم بھی تعلیم میں بھی تعلیم، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، دنگا ہوگا، فساد ہوگا. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے آخرت کا درخواست کیا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے انجام کار آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہے. اسی میں آئیں گے سب صحابہ کرام، خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ حضرت حسن سے حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ عبداللہ ابن زبیر ہے، خواہ عبداللہ ابن عباس ہے، خواہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اس اصول کو ساتھ میں رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن اسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل سے آپ کا ایمان بالرسالت مجروح ہو جائے گا. میرے نزدیک تو یہ عقیدہ بھی کہ فلاں دوا سے فلاں مرض دور ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے. ہم ان چیزوں کو ذرائع کے درجے میں رکھ کر استعمال کریں اور شفا اللہ کے ہاتھ میں سمجھیں. یہ ہے ایمان کا تقاضا. بہتر سے بہتر دوا بھی شفا نہیں بخش سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ شفا دے سکتا ہے بغیر کسی ذریعے کے، اس کا اختیار مطلق ہے. یہ جو ہے ایمان کی بات. باقی ذرائع میں اگر کوئی جھاڑ بھوک میں کوئی مشرکانہ کلمات نہ ہو، کوئی غلط چیز نہ ہو، بلکہ کوئی آیات قرآنیہ کے ذریعے سے ہو رہا ہو تو اس کو حرام کوئی نہیں کہہ سکتا. البتہ توکل کے بارے میں حضور نے متوکلین کی صفات میں یہ فرمایا ہے لا یرقون ولا یسترقون، نہ وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے. دوا کا جہاں تک معاملہ ہے، دوا ہے سنت ہے، دوا کرنا سنت ہے. لہذا دوا جو ہے عام جو یعنی طبیب کی دوا، ڈاکٹر کی دوا، وہ علیحدہ شے ہو جائے گا. اس میں بھی یہ یقین نہ رکھیے کہ شفا اس دوا میں ہے، بلکہ یقین تو یہ رکھیے شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن مسنون ہے علاج کرانا تو ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے علاج کرا رہے ہیں. لیکن چونکہ جھاڑ پھونک کرانا حضور سے ثابت نہیں، لہذا وہ جھاڑ پھونک جو ہے وہ تو اس زمرے میں نہیں آئے گا. اور حضور نے ترغیب یہ دی ہے، حضور نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ کون ہوں گے پوچھا کہ آپ نے فرمایا یہ متوکلون ہوں گے جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں. پھر پوچھا کیا کہ متوکلون کون ہے، تو ان کی صفات میں حضور نے فرمایا یہ بھی ہے کہ وہ نہ لا یقتون ولا یسترقون، نہ وہ کہیں جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ. اب یہ ہے آیت الکرسی، توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے یہ سیدت و آیات قرآن. حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے. جس طریقے سے آیت بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن اس کی تفسیر ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے. چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے. جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر. یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ. اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے سورہ اخلاص، اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے سورۃ قرآن قرار دیا ہے. توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی صفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت کی آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ. بڑا کیٹیگوری. الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور باخود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے. وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے. اللہ کی زندگی ہے، اس کی از خود زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں. آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. قیوم، خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے. کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے.
تو وہ آتے احد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد. جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ الحی ہے اور قیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے. اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ. 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں. یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے. منظر نبی کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے. ہاں اس کے لیے اللہ اجازت دے دے. استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا. ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی 2 آیت واتقوا اللہ ولا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. 15 رکوع کی 2 آیت واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے ولا شفاعة، کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی. لیکن یہ اس میں ایک استثناء ہے. اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے. تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. حال ہی میں نے اس پر اپنے درس میں کاٹ کرا دیا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہے. عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں شخص کو بہتر. اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیلنگ ہے. اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے ہے. اور ان کا حال یہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے. بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائے 4 رکوع. تو کون کہہ سکتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے. اب کرسی کے 2 مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکے. عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعارہ مراد. وہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی. ایک آدمی آپ سے براہ راست سے ایڈریس کرنا، یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فرو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے، میرا مقام بہت بلند ہے. اسی طرح یہ جو کج کلاہی ہوتی، کلا جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہو، ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سن کے اوپر، تو یہ کج روخی اور کج کلاہی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ولا تو ساٹی الناس. جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے، بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے، جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا کہاں جو کھودتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو، اگر انسان جو ہے چوکس اور چوکن نہ رہو تو وہ یہ کہ ضرور پیدا ہو جائے. زوم پیدا ہو گیا and you look down upon the others، دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے تو آپ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے آکر زیرو ہو جائے. کون بھی مثقال ذرۃ من کبر، کوئی مثقال ذرہ پھر آ گیا یا تکبر ہوگا. اور حدیث قدسی ہے الکبر ردائی، تکبر تو اب میری چادر ہے، مجھ پر راست آتی ہے. المتکبر اللہ کے ناموں میں سے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. والمتکبر المتعال ہے، بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا.
لیکن بندے کے لیے نہیں. بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا اس کی ساری نیکی سارا تقوی ضائع ہو جائے گا. ولا تصعر خدك للناس، تواضع ہونی چاہیے. شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت اس کے لیے مثال دی ہے. درخت ہے، آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، انار کا ہے، سنترے کا ہے، جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں چگ جاتے ہیں. اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر عطا کر، اچھے ثمرات اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بلائیاں آ جائیں، حد آ گیا ہے تو اب اس کو چک جانا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے. اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا، گردن اکڑ گئی، تو معلوم ہوا کہ بس سارا نہ کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے. ورا جو ہے وہ فرح سے آگے ہے. فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا، وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا، یا وہ نہیں سما رہا تھا، کوئی اور لفظ ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. تو یہ جو اس فرح سے آگے مرا، اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑائی، اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے. ولا تمشِ فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ وہاں بھی آیا ہے. اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخر رکوع میں بھی آیا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہے جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے، گردن اکھڑ کر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے. اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے شافا، اس کا ترا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا کہ اس سے کیا ہوتا ہے. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ٹرا چڑھا لو، پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے، وہ متعدد مقامات پر آیا ہے. اور سورۃ الفرقان کا جو آپ نے رکوع وہ جو ہمارے منتخب حساب سے ہے وہ تفصیل سے ہم پڑھیں. تو ولا تصعر خدك للناس ولا مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے. مختال کا لفظ بڑا پیارا ہے. جب انسان اپنی چال پہ یہی تمکرت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے، گویا کہ خیل کا سب افتعال بنا. اختیال انسانوں کی عظیم اکثریت کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ وہ جاؤ. عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو کمر توڑ دینے کے پاس جو مشقت، محنت و مشقت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی لکوٹ کے مان میں اس اعتبار سے بڑا فرق ہے. انسان میں احساسات، رنج، غم، صدمہ. کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا اب اس کے بعد کو جانے اس کی زندگی علیحدہ ہے، پالنے کی علیحدہ ہے، پالنے کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جس کو پالا ہے، اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تاج کر بات کرتا ہے، یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں آپ کو بار کیا ہے کتھی کتھی، جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا ہے؟ یہ صدمات، یہ رنج جو ہے محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے. عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ موقع ہے، نہیں، اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں. کوئی دفتر میں بیٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے. یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر پائے گا، وہ پوری طرح ٹانگیں پھیلا کر سوتا ہے. اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں، لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، ایئر کنڈیشن آفیسز اور بنگلوں میں رہنے والے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی. ان کو جو مسائل تنبیش ہوتے ہیں، انہیں جو صدمے ہوتے ہیں، انہیں جو فرسٹریشنز ہوتی، یہ انحصار ہو گیا ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں پرابلم پیدا ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس قریب مضمون کے لیے نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے ہپنوٹکس کی ضرورت جو ہے انہیں عمرہ کو ہوتی، سیڈیٹیوز کی ضرورت انہیں کو ہوتی، ٹرانکولائزرز انہیں کو چاہیے، انہیں نرم گدیلوں کے اوپر نیند دیا. تو مشقت اور محنت ہر ایک کے لیے. صدمہ غالب نے بہت خوب کہا تھا، قید حیات اور بند غم اصل میں دونوں ایک ہے. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے تھے، یہ انسان کا مقدر ہے، یہ تو ہو کر رہنے والی شے. غم تو رہے گا، صدمہ رہے گا. آپ کو شاید یاد آیا ہو ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے انسانی تاریخ پہ، وہ کپل وستو کا شہزادہ ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، 30 برس کی عمر. اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو، لوگ دکھوں میں، لوگوں کے لیے مصیبتیں ہیں، لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں. ایک اندھا آدمی دیکھا اس نے چمڑا ہوا جو ٹھوکر کھا کے گرا اس کے فقاؤں کے ساتھ. اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ اندھا کیوں ہے؟ کسی کو اندھا پیدا کر دیا جاتا، پیدائش کسی والدین کے سامنے اس کو بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے. ٹک ٹک دیدم دم نکشی تو جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے، نکل رہا ہے، جا رہا ہے.
قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ میں قسم کھائی گئی ہے فلولا اذ کنتم غیر مدینین ترجعونها اذ کنتم صادقین، واپس لے سکتے ہو تو لے لو، موت کے بنجے سے چھڑا دو اگر تمہیں دل کو طاقت ہے۔ نہیں چاہ رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر، اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا، اس سے نجات کیسے، نروان کیسے ملے۔ پھر آپ کو معلوم ہے 30 برس کی عمر میں جوانی کا دور، جوان بیوی کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر لے آئے، شیر خاک بچہ چھوڑ کر کے محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے، کہاں کہاں پھرا ہے، کن کن رشیوں منیوں کی خدمتیں کی ہے، کہاں کہاں گیا ہے، کتنا وقت لگایا ہے، کن کن جنگلات جو ہے اس کے خاک چھانی ہے اس نے۔ بہرحال اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبیل کی شخصیت ہے، اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم کیا ہے۔ عیسائی کس مسیح کو ماننے والے ہیں، اس مسیح کو تو ہم نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا کو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر قرآن مجید واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم۔ اسی طرح کو تبدیل کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ان کے ماننے والے اس کی طرف تجائیے، وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے سروم دکھم، all is pain, all is suffering, all is agony، سروم دکھم، درد ہی درد ہے، رنج ہی رنج ہے، غم ہی غم، قید حیات و مند غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔ لیکن اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو چلیے انسان حیوانات کے صف میں آ گیا بس، لیکن نہیں انسان کی ہیومن ٹریجڈی کا نقطۂ عروج بالکل ایک اور ہے۔ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی، کیا کرتے رہے زندگی پر، تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی، تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی، یا تم نے ظلم کیے، زیادتی ہے، ناانصافیت کیا، آؤ اس آپ کو حیوان سے یہ محاسبہ نہیں، نباتات اور حیوانات اس سے بڑی انسان ہے۔ اس پر بھی ایک سورت ہے قرآن مجید کی، سورۃ الانشقاق، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تیرا معاملہ یہ ہے تو مشقت پر مشقت جھیل کر، تکلیفیں پر تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا۔ جواب ٹھیک ہے، ثم لتحسبن بما تعملون، حضور کی خطبے میں جو الفاظ آتے ہیں، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا قسم تم سب مرو گے جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے ہو، رات کو سو جاتے ہو، یہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، لیکن پھر جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو ایسے ہی ایک صبح قیامت آئے گی کہ سب اٹھا دیے جاؤ۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا، that great accountability، وہ مسئولیت عظیم، پوری زندگی کا حساب، چھوٹی سی چھوٹی باتیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کی ہم قدر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے، اور ذرے کی ہم قدر بدی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ۔ انسان چیخ اٹھے گا، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ اعمال نامہ کیسا ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو